زمین چھین لے آسمان چھین لے وہ میرے سر کی بس ایک یہ چھت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے. سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی بہترین نظم. سے پہلے ایک خاص بات سنتے ہیں. اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے. چلیے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. پرسوں میرا خیال ہے کہ تقریباً 17-18 دن بعد امی سے ملاقات ہوگی. ان کے ہاتھ کی بنی روٹی شاید نصیب ہو. کوئی ارجنٹ کہیں کوئی مشاعرہ نکل آیا تو میرا من کر رہا ہے کہ میں ایک نظم سناؤں جو عموماً میں مشاعروں میں نہیں پڑھتا ہوں. ایک نظم پڑھتا ہوں جس کا عنوان ہے ماں. اس نظم کی تمہید بس اتنی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کی ماں بیمار ہے, وہ خدا سے اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ مجھ سے سب کچھ چھین لے لیکن مجھ سے میری ماں مت چھین. یہ نظم میں نے تب کہی جب میری امی کا آپریشن ہو رہا تھا. میں آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھا مسلسل روئے جا رہا تھا اور یہ نظم آنسوؤں کے ساتھ وجود میں آئی تھی. میں پڑھتا ہوں صاحب اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں. خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے. اگر چھیننا ہے جہاں چھین لے وہ زمین چھین لے آسمان چھین لے وہ میرے سر کی بس ایک یہ چھت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے. کلیم کیسر صاحب نے کبھی ایک شعر کہا کہ اپنے بچوں سے لگا رکھتے ہیں سب کیا کیا امید, خوش نصیبی ہے جو اپنے پیڑ کا پھل کھا سکے, پوری کرتے رہتے ہیں بیوی کی سب فرمائشیں اور بوڑھی ماں کا ایک چشمہ نہیں بنوا سکے اور بوڑھی ماں کا ایک چشمہ نہیں بنوا سکے. وہی ماں کہتی ہے کہ اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو میں اچھا شگن اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی. مجھے خواہش کہاں دنیا کو دیکھوں اے میرے بیٹے مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی. پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کا صاحب کہ اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ آتا جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو کہ خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو کہ خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو. یہ دامن میرا چاہے نم کر دے جتنا وہ بس آج مجھ پر کرم کر دے اتنا جو مجھ پر ہوئی ہے عنایت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے. دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے پھر نادم ہو کر کہتا ہے میرے رب میں تو گناہ کر بیٹھا اب آپ مجھے معاف فرما دیجئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کر سکتا ہے. سن لو
میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے روکا رکھتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے روکا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ بندہ جو چاہے کرے، یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے، میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور توبہ کر لی تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو کر دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ و استغفار کے بجائے مزید گناہ کے دل کی سیاہی اور بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ دل پر چھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون میں ذکر فرمایا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں، کوئی عمل ایسا بتا دیجئے کہ بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم کو اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرو۔ الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے 100 گھوڑے کے برابر ہے جن پر زین کسی ہوئی اور ہوں اور لگام لگی ہوئی ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں سواری کے لیے دے دو۔ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے 100 اونٹوں کے ذبح کیے جانے کے برابر ہے جن کی گردنوں میں قربانی کا پٹا پڑا ہوا ہو۔ لا الہ الا اللہ کا 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے، اور اس دن تمہارے عمل سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو، البتہ اس شخص کا عمل بڑھ سکتا ہے جس نے تمہارے جیسا عمل کیا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واہ واہ تم نے بہت اچھا سوال کیا، اور فرمایا کہ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ایسے 100 اونٹوں کے بہتر ہے جن کی گردن میں پٹا پڑا ہوا ہو، جھول ڈلی ہوئی ہو، اور وہ مکہ میں ذبح کیے جائیں۔ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، وہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو آسمان و زمین سے ڈھانپ رکھا ہے، اور اس دن تمہارے عمل سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو، البتہ اس شخص کا عمل بڑھ سکتا ہے جس نے یہ کلمات اتنے ہی مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ کہے ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، یہ گناہ کسی گناہ کو نہیں چھوڑتا ہوا ہو اور اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔